بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلولی قائم علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ عشرہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے فی بیوت نازل اللہ ان ترفع، ان گھروں جیسے ہمارے گھر نہیں، ان کے مردوں جیسے ہمارے مرد نہیں، ان کی مستورات جیسے ہماری مستورات نہیں۔ اور یاد رکھیے گا پوری کائنات میں جتنی بھی صدیقائیں ہوں، جو صدیقہ اس گھر میں ہے وہ پوری کائنات میں نہیں۔ بہت شکریہ، مالکات کو سلامت رکھیں۔ سورہ دہر میں ارشاد خدا بندی ہے لا یرون فیہا شمسا لا زمہریرا۔ اللہ فرما رہا ہے جنت میں لوگ نہ تو دھوپ دیکھیں گے نہ سردی محسوس کریں گے، یعنی موسم کا بدل کے آنا جنت میں نہیں ہے۔ کبھی سورج کا طلوع ہونا یا چاند کا نمودار ہونا جنت میں ہرگز ایسا نہیں، یا پھر ستاروں کا چمکنا یہ بھی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جنت میں لوگ نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سردی محسوس کریں گے۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اسی آیت کی تفسیر فرمایا کہ پیارے صحابہ یاد رکھنا، جب تمام جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں اہل جنت دیکھیں گے کیا کہ جنت کے ایک کونے میں سے ایک نور پھوٹا ہے، صادر ہوا ہے، جس نے جنت کی ساری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب جنتی پکار کر کہیں گے پالنے والے، تو نے اپنی اس کتاب میں جو اپنے مصطفیٰ پر نازل کی تو نے ہی تو فرمایا تھا نہ جنت میں لوگ دھوپ دیکھیں گے نہ سردی محسوس کریں گے۔ پالنے والے پھر یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ آواز قدرت آئے گی اے میری جنت کی مخلوق یاد رکھنا، علی ابن ابی طالب نے فاطمہ تو زہرا سے کچھ کہا، بس مصطفیٰ کی بیٹی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ رسول کی بیٹی کا مسکرانا تھا کہ میری جنت کی ساری فضا نورانی ہو گئی۔ کیا کہنے بھی آپ کے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج میں، سید آپ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، جتنے صدات وزاں بیٹھے میرے حق میں دعا فرمائیے، بہت شکریہ۔ یعنی ایک مسکراہٹ سے جنت کی فضا نورانی ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ جنت ویسے بھی نورانی ہے، جس بطول کی ایک مسکراہٹ اللہ کی جنت کو نورانی کر دے تو یقیناً اس جیسی مستور کائنات میں کہیں اور نہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا سیدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ جب سیدہ دنیا میں تشریف لائی نا، اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں اپنی اس بیٹی کا نام منصورہ رکھتا ہوں، کیونکہ آسمانوں میں سیدہ کا ایک نام منصورہ ہے۔ تمام فرشتے منصورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کا ارادہ ہے اس سے بہتر نام رکھا جائے۔ فرمایا کہ جبرائیل اس سے بہتر نام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرا رسول اس شہزادی کا، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ آپ توجہ کیجئے گا، جو بندہ خود کو شیعہ کہتا ہے جملہ اس کے لیے ہے، جو شیعہ نہیں ہے وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے، صرف جملہ شیعہ نے اہل بیت کے لیے ہے۔ جانتے اللہ کے رسول بھی تھے، بس ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے فرمانے لگے جبرائیل آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا ارادہ ہے فاطمہ کا جو بھی شیعہ ہو اسے جہنم کی آگ چھو نہ سکے۔
کیا کہنے بھی آپ کے، مالک آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ بلند ہو کے کسی کے محتاج نہ ہو۔ مل کے قدری نعرہ، جی ہزاروں بس۔ یعنی سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اچھا یوں تو ہزاروں نام سیدہ کے القابات ہیں، کنیت ہیں۔ آپ نے ایک مشہور کنیت لقب سن رکھا ہے، صدیقۃ الکبریٰ، یعنی کائنات میں اور بھی صدیقائیں ہیں، کبریٰ ایک ہے۔ نہیں آپ توجہ کریں گے تو بات بنے گی، کیونکہ یاد رکھیے گا ایک خطیب ایک ذاکر کو آپ اوپر لے کے جانے والا بھی مجمع ہوتا ہے۔ آپ نہیں بولیں گے میرا جوش کم ہو جائے گا، میں بھی ڈھیلا پڑ جاؤں گا۔ آپ سے ہم ہیں، آپ ہمیں سنیں نہ تو ہمیں سنے کو۔ اور یاد رکھیے گا سید علی عابد کو داد کی ضرورت نہیں، نہ میں نے ٹرک گاڑیاں بھر کے گھر داد لے کے جانی ہے۔ آپ جو ہاتھ بلند کرتے ہیں داد دیتے ہیں، سید کو نہیں دے رہے، آپ ذکر کو دے رہے۔ پیروں کا ذکر ہو تو مرید خوش ہوتے ہیں، جو مخالف ہو تو وہ تو منہ بناتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مل گئے قدری نعرہ بھائی، جلدی کیجئے گا، حیدری۔ اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ صدیقائیں بہت ہیں، کبریٰ ایک ہے۔ نہیں لفظوں پہ غور نہیں کیا۔ جیسے انبیاء بہت ہیں، سردار الانبیاء ایک ہے۔ نہیں آپ پہنچے، لفظ اور آسان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا صدیق وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے، صدیقہ وہ ہوتی ہے جسے اللہ چن لے، لوگوں کے بنائے ہوئے صدیق نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا، نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا صدیق ہے۔ دنیا والوں نے کہا، بندوں نے کہا ابراہیم ہمارا صدیق نہیں، ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے۔ وہ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود لے آئے، جی ہمارا صدیق نمرود ہے، مگر نمرود صدیق تھا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا تو لعنتی قرار پایا۔ اللہ نے ایک اور نبی بھیجا، نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کہا یہ میرا صدیق ہے، بندوں نے کہا موسیٰ ہمارا صدیق نہیں، ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے۔ وہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو لے آئے، لیکن فرعون صدیق تھا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا تو لعنتی قرار پایا۔ اللہ نے ایک اور نبی بھیجا، نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ نے کہا یہ میرا صدیق ہے، بندوں نے کہا ہود بھی ہمارا صدیق نہیں، ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے۔ وہ شداد کو لے آئے، لیکن شداد بھی صدیق تھا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا، اس لیے وہ لعنتی قرار پایا۔ اب زمانے والوں یاد رکھنا، یہ تین تھے، 1 2 3، اب یہ تینوں حرامزادے اللہ کے بنائے ہوئے صدیقوں کے مقابلے میں آتے رہے اور لعنتی قرار پاتے رہے۔ جنہیں اللہ نے صدیق بنایا، صرف صدیق، اور جو صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا کے مقابلے میں آئے، پھر وہ رحمت اللہ نے لعنت اللہ۔ بہت شکریہ، آپ سلامت رہے۔ بہت شکریہ مالک، آپ کو سلامت رکھے۔ سید آپ سلامت رہے۔ مل کے بات پہنچ رہی ہے۔ اللہ آپ کو سلام علیہ، جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ۔ اللہ آپ کو سلام۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اچھا سید آپ سے اجازت لے کے میرے مضمون کا حصہ نہیں، سامنے بات ہے کہ بات کرنے لگے۔ ہم جب ام المقدس میں طالب علم تھے، پڑھتے تھے، آپ بھی طالب علم ہی ہیں، تو ایک فارسی کی کتاب تھی جو ہماری نظر سے گزری، چھوٹی چھوٹی روایات ہوتی ہیں، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ کے بچے پڑھتے ہیں لکڑ ہارے کی کہانی، شیر کی کہانی، فلاں کی کہانی، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک کتاب تھی، استاد کہا کرتے تھے مختلف فارسی کی کتابیں پڑھا کریں تاکہ فارسی میں بہتری آ سکے۔ وہاں پڑھا کر ایک روایت ملی، ایک کہانی تھی، سٹوری تھی کہ ایک شخص تھا جاگیردار، بہت اچھا خاندان کا تعلق رکھنے والا، اس نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا۔
اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، وہ ہر روز جنگل میں جاتا بھیڑ بکریوں کو لے کے، اور 7 بھیڑ بکریوں کے 3 گدھے تھے جس پہ وہ یہ ہوتے ہیں نا گھاس وغیرہ پٹھے وغیرہ لاد کے لاتا بھیڑ بکریوں کے لیے، جنگل میں جاتا کاٹ کے لے آتا۔ 7 کچھ کتے تھے، کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو گلا ہے اس کی نگہبانی کرنی۔ وہ ہر روز جاتا، ایک دن ہوا کیا، جنگل میں جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں پہ خوبصورت پھول، گدھے نے دیکھا پھول کو، اس نے کہا ہر روز گھاس کھاتے ہیں آج پھول کھاتے ہیں۔ گدھا مالک کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا پھول کھانے میں، رحم دل تھا، اس نے آیا، اس نے گدھے کو پکڑا نیچے اتارا۔ جب گدھے کو لینے گیا پورا قافلہ رکا، قافلہ تھا کس کا؟ بھیڑ بکریوں کا۔ روکنے والے کون تھے؟ کتے۔ گدھے کو لے کے نیچے آیا۔ اب جانور بھی آپس میں کلام کرتے ہیں۔ اس نے کہا تم کھاتے ہو گھاس، میں تو بڑے اچھے پھول کھاتا ہوں۔ اگلے دن گدھے ہو گئے 2، قافلہ جا رہا تھا، مالک کو چھوڑا پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ مالک رحم دے، وہ پھر بیچارہ آیا، اس نے آگے بڑے پیار سے اتارا۔ تیسرا دن ہوا، دونوں گدھے کہنے لگے ہم تو بڑے یار کیا بات ہے، اللہ کی رحمت کریمی، تم کھاتے ہو گھاس، ہم کھاتے ہیں پھول۔ اب 3 ہی گدھے تھے، تینوں شامل ہو گئے قافلے میں۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، وہ بیچارہ ہر روز پہاڑی پہ چڑھتا، گدھوں کو اتار کے نیچے لے آتا۔ یاد رکھیے گا فقہ جعفریہ شیعہ سنہ شریعہ امامیہ میں جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج رکھنا واجب ہے، سب کچھ کرنا واجب ہے، اسی طرح آپ کے ایک ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین۔ فروع دین میں نماز، روزہ، حج، اسی طرح تبرہ بھی واجب ہے۔ وہ الگ بات ہے، تبرہ پڑھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اب وہ 3 گدھے پہاڑی پہ چڑھ گئے، مالک آتا بھیڑ بکریوں کو روکتا، کتے نگہبانی کرتے، وہ بیچارہ پہاڑی پہ جا کے قافلہ روک کے گدھوں کو اتار کے لاتا۔ ایک دن تھک ہار کے جب گدھے باز نہیں آئے، چھڑی اس نے ہاتھ میں لی، مارتا مارتا پہاڑی سے نیچے لے کے آیا۔ ایک بندہ قریب آ کر کہتا ہے خدا کے بندے، بے زبان جانور ہیں، ان پہ ظلم کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا میں کیا کروں، اللہ کی لعنت ہو ان تینوں پہ، یہ مالک کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ جاتے۔ پتا چلا جو مالک کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ جائے وہ گدھا ہوتا ہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے بچوں کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، اللہ آپ بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں۔ مل گئے بھائی، حیدری سید تشریف فرمائیں، باقر شاہ جی، لکالی بخاری صاحب، نجم الحسن صاحب، انہیں میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہم گدھوں کی بات کر رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بات نہیں کر رہا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، ہم تو گدھوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر مالک کے ساتھ ساتھ رہیں تو مار سے بچ جاتے ہیں، مالک سے دور جائیں تو مالک مارتا ہے۔ ہم گدھوں کی بات کر رہے ہیں، کوئی بندہ دوسری جانب دیکھے بھی نہ۔ اچھا بات یاد ہے کہاں پہ تھی؟ کہاں تھی بات؟ بولیے ذرا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی ہزاروں کا صدیقہ پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ اکثر ممبر سے سنتے آئے جس پہ بطول راضی ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ جب سیدہ کا عقد ہوا، سیدہ چلتی چلتی اپنے بابا کے پاس گئی، بابا جان اگر آپ کی بیٹی کا بھی عقد ہو تو مہر میں درہم لکھے جائیں، عرب کی دوسری مستورات کا عقد ہو پھر بھی درہم لکھے جائیں، تو ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اب سیدہ فرماتی بابا جان درہم میرا حق مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بطول پھر تیرا حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا بابا جان اگر آپ اجازت دیں تو فاطمہ کی حسرت ہے، آپ کی گناہگار امت کی نجات، سیدہ کا حق مہر ہو،
روایت کہتی ہے ابھی سیدہ کے لفظ ختم ہوئے نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، جنت سے ایک رکا لے کے جس پہ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جعل اللہ مہر فاطمہ الزہرا شفاۃ المذنبین من امت ابیہا۔ فرمایا جبرائیل یا رسول اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا جو مہر مقرر کیا ہے وہ آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کی شفاعت ہے۔ اب قیامت کے روز سیدہ کی مرضی، جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ کیا کہنے آپ سلامت۔ ٹوٹا پھوٹا نعرہ نے مل کے حیدری، اللہم صلی اللہ، آپ سلامت رہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ میں سید لقا بخاری صاحب کے پاس آ جاؤں کہ بلا آپ سید ہیں، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، کچھ رقم ادھار دے دیں۔ اب سید مجھ سے کہیں میں تم پہ کیسے اعتبار کروں، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر میں تمہیں رقم دینے پہ مجبور ہو جاؤں؟ اب سیدہ کے پاس بھی تو کوئی ایسی چیز موجود ہوگی نا۔ قیامت کا دن، اللہ اکبر، محشر کا میدان، آواز قدرت آئے گی، اے میرا حبیب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پالنے والے امت کھڑی ہے، چاہتا ہوں جنت میں چلی جائے، بخش دے، نجات دے دے۔ میرا مصطفیٰ تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تیری امت کو میں بخش دوں؟ اب یاد رکھیے گا جس رسول کے لیے اللہ نے کائنات بنائی اس کی قسمیں کھا رہے اللہ، کبھی زلفوں کی کبھی حسن کی، اس سے کوئی چیز اللہ مانگے گا نہیں، صرف عظمت سیدہ سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے روایات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ پھرے گا علی بن ابی طالب کے جانب، فرمائے گا یا علی میری بیٹی سیدہ کے پاس جائیے اور جا کر پوچھئے کہ بابا کی امت کی نجات بخشش کے لیے کوئی چیز ہے، سامان ہے؟ اب علی بن ابی طالب چلتے چلتے سیدہ کے پاس آئیں گے، سیدہ آپ کے بابا جان فرما رہے ہیں امت کی نجات چاہیے، امت کی بخشش کروانی ہے، کوئی چیز ہے؟ سیدہ فرمائیں گی یا علی میرے بابا سے جا کر کہہ دیجئے صرف امت کی نجات نہیں، پوری کائنات کی نجات، امت کی نہیں پوری کائنات کی نجات اور بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے دو بازو ہی کافی۔ کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو، پوری کائنات کی بخشش کے لیے عباس کے دو کٹے بازو کا۔ اس لیے تو ہر مومن اپنے گھر پہ علم لگاتا ہے اور وہی پنجہ لگاتا ہے، مسلمانوں دیکھ لو یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اچھا بابا جی آج دنیا بڑی حیران ہے، پریشان ہے، سرگردان ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی بحث ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ علم یہاں پہ موجود ہے، کوئی بندہ آ کے یہاں پہ مولا غازی یہ پریشانی ہے دور کر دیجیے، دیکھو دیکھو شرک کر رہے، بدعت کر رہے، کوئی زوجنا سے مانگ رہا ہے، کوئی علم سے مانگ رہا ہے، کوئی تابوت سے مانگ رہا ہے، کوئی آقا حسین سے مانگ رہا ہے، کوئی آقا حسن سے مانگ رہا ہے۔ یہ جی شرک کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، دیکھو غیر خدا سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کو دلیل دوں، اس سے پہلے حوالہ سنیے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ کتاب کا نام ہے الخصال، کیا نام ہے؟ لکھنے والے ہیں آقا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، اور جانتے کتنا بڑا عالم دین ہے۔ امام زمانہ کی دنیا میں آمد بظاہر 255 ہجری، اسی طرح شیخ صدوق دنیا میں آئے 305 ہجری، یعنی امام زمانہ بظاہر 255 ہجری میں آئے، 50 سال بعد شیخ صدوق دنیا میں آئے۔ اتنا بڑا عالم دین ہے فقہ جعفریہ، اور یاد رکھیے گا یہ دنیا میں تشریف لائے کیسے؟ شیخ صدوق کے والد کا نام ہے جنہیں کہا جاتا ہے صدوق اول۔ صدوق اول نے امام کے 4 نائبین تھے، ایک نائب کو خط دیا کہ مولا تک پہنچا، اس خط میں لکھا کیا؟ صدوق اول، مولا آپ وقت کی حجت ہیں، وقت محمد ہیں، وقت علی ہیں، مولا دعا کیجئے مجھے ایک بیٹا ملے۔ امام نے اس کے خط کا جواب دیا، اے صدوق اول، اے صدوق، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو ہماری ولایت پہ ہوگا،
ہمارا حقدار ہوگا۔ پھر شیخ صدوق پیدا ہوئے امام زمانہ کی دعا سے، اتنا بڑا عالم دین۔ کتاب کا نام الخصال، اگر جسے الخصال نہ ملے، بہت مشہور کتاب ہے، دوسری کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، آقا محمد باقر مجلسی کی لکھی ہوئی۔ جس بندے کو شک ہو کہاں سے پڑھ گئے، کیا کر گئے، یہ کر گئے، ضرورت نہیں، ابھی مجلس سے نکلوں گا مجھے کہہ دیجئے کہ کل کتاب ممبر پہ لے آؤں۔ سیڑھیاں رٹ کے تھوڑی ممبر پہ آ گئے، ابا کبا ہے، امامہ ہے، نہیں پہنتا، میرا اپنا فقیرانہ ماحول ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہوں گا جی استاد پڑھتے تھے ان کی سیڑھی رٹ کے پڑھ رہا۔ دو کتابوں کے حوالے مل گئے، اب روایت کیا ہے؟ بندے کہتے ہیں آل محمد سے نہیں مانگنا چاہیے، اولاد نہ مانگو، رزق نہ مانگو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ علی بن ابی طالب مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، شیخ صدوق فرماتے علی نے ایک مرتبہ فرمایا خاموش، پوری مسجد میں سناٹا، اور یہاں تک کہ شیخ صدوق کہتے ہیں ہوا کی سرسراہٹ بھی رکی۔ وقت کا امام حجت ہے، امام فرماتے دنیا والوں جان لو، اللہ نے اس زمین کو سجایا ہے تو 7 بندوں کی وجہ سے، زمین سے اناج اگتا ہے تو 7 بندوں کی وجہ سے، آسمان سے بارش برستی ہے تو 7 بندوں کی وجہ سے، تمہیں رزق ملتا ہے تو 7 بندوں کی وجہ سے، تمہیں اولاد ملتی ہے تو 7 بندوں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو 7 بندوں کی وجہ سے۔ آقا شیخ صدوق فرماتے ہیں علی بن ابی طالب بات کر رہے تھے، چند بندے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ابھی کچھ دیر بعد ابو طالب کا بیٹا کسی نبی کا نام لے گا، ضرور یہ 7 بندے کوئی نبی ہوں گے، کوئی رسول ہوں گے۔ آقا شیخ صدوق کہتے ہیں جیسے ہی علی بن ابی طالب نے نام لینے شروع کیے، لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہوئے، سانسیں اٹکنے لگی، منافقین کے چہرے بنے۔ علی فرماتے ان 7 بندوں میں سے جو پہلا ہے اس کا نام سلمان فارسی ہے، جو دوسرا ہے اس کا نام ابو ذر ہے، جو تیسرا ہے اس کا نام حذیفہ ہے، جو چوتھا ہے اس کا نام عمار یاسر ہے، جو 5واں ہے اس کا نام مقداد ہے، جو چھٹا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ ایک بندہ مسجد کے وسط میں سے کھڑا ہوا کہتا یا علی آپ نے 7 بندوں کی بات کی ہے، آپ نے 6 بندوں کا نام لیا، 7واں کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا 7واں میں علی ہوں جو ان کا بھی امام ہوں۔ ہاتھ یہی میرے روایت پوری سنیے گا، رکیے ٹھہرو روایت پوری سنیے گا۔ اب یعنی گا ایک بندہ اور کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی یہ تو سمجھ آتا ہے، آپ اپنی بات کرتے تو پتہ چلتا آپ کی خلقت آدم سے پہلے ہے، ہم مان لیتے ان 6 بندوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے اولاد ملتی ہے، ان کی وجہ سے کائنات کا نظام چلتا ہے، ان کی وجہ سے اناج اگتا ہے، ان کی وجہ سے بارش برستی ہے، ان کی وجہ سے اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب کے چہرے پہ سرخی جلال آیا، علی فرماتے دنیا والوں جان لو ان 6 بندوں نے صرف اتنا کیا ہے، یہ 6 بندے میرے ساتھ فاطمہ کے جنازے میں شریک تھے، اور جو بطول کے جنازے میں شریک ہو جائے اللہ اسے کائنات چلانے کا سبب بنا دے۔ کیا کہنے یہ ہاتھ رنگوں کے کسی کے محتاج نہ ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ آخری بندے تک مل کے نعرہ حیدری، توجہ ہے، دنیا پریشان ہے، علی سے مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہاں تو نظام ہی اور ہے۔ علی فرما رہے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات پسند آ رہی ہے، مشکل تو نہیں ہو رہی؟ بہت شکریہ۔ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے یا اچھا میں بابا نجم الحسن زیدی صاحب کے پاس آیا، مسافر ہوں۔ سید یہ تو بتائیے کہ سید لقا علی بخاری صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ سید کہیں گے 4 بچے ہیں۔ اچھا میں چلتا چلتا کسی اور دروازے پہ آ جاؤں، باقر شاہ جی کے پاس آ جاؤں، باقر شاہ جی آپ بتائیے کتنے بچے ہیں؟ یہ کہیں 3 بچے ہیں۔ میں چلتا 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 بھائی نشیب کے پاس آ جاؤں، بھائی نشیب ذرا یہ تو بتائیے لقا علی بخاری صاحب کے کتنے بچے ہیں؟
ارے علی عابد 2 بچے ہیں، اب اگر کوئی بندہ مجھے اچھا مشورہ دے تو یہ تو کہے گا نا کیوں در در پھٹک کے پوچھ رہا ہے، جس کے بچے ہیں اسے پوچھ کیوں نہیں لیتا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس کی اولاد ہے اسے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ چلو اگر وہ نہیں ہے تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لو۔ اب جی رسول کی اتنی بیٹیاں تھیں، اتنی تھیں، یہ تھا وہ تھا، ہوں گے بھائی، ہم آپ کو دلیل دے دیتے۔ آپ نے خطبہ فتق پڑھا؟ سنا ہے، پڑھا کسی نے نہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ 40 سے 50 صفحات پہ مشتمل ہے، صرف عربی ہی عربی، اس میں سے صرف 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ کتنی؟ صرف 2۔ سید نام لینے کی ضرورت پڑی؟ دربار میں کون کون تھا؟ بھرا پڑا تھا دربار۔ بطول آئی اور آ کر ایک جملہ کہا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اعلم، جان لو، کیا؟ انی فاطمہ، میں فاطمہ، و ابی محمد، اور میرا باپ محمد ہے۔ اب جو کرسیوں پہ تھے، کھڑے تھے، ساروں نے کہا ہم جانتے ہیں تو رسول کی بیٹی ہے، تیرا نام فاطمہ ہے۔ جب پورے دربار کے لوگوں نے، ان میں وہ یہ سب تھے، جب سب نے تصدیق کر دی ہم جانتے ہیں تو رسول کی بیٹی ہے، تیرا نام فاطمہ ہے، تیرے باپ کا نام محمد ہے، پھر سیدہ نے ایک اور جملہ کہا، تاجدوہ ابیدون نسائکم، سیدہ نے پورے دربار کی طرف دیکھ کر فرمایا تم سب میں سے وہ کس کی زوجہ ہے، کس کی عورت ہے جو فاطمہ کے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے محمد میرا باپ ہے؟ خدا کی قسم میرے اندر کے خطیب کو خنجر لگ جانا ہے، میں نے خون جگر آپ کے مجمع کو دے رہا ہوں۔ لکالی بخاری سبب پورا پنڈال پرواز بھی کر جائے تو سید علی عابد کے داد کا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ پورے دربار نے گواہی دی، اے رسول کی بیٹی ہم جانتے ہیں تیرے باپ کا نام محمد ہے، تو رسول کی بیٹی ہے، تیرا نام فاطمہ ہے۔ سیدہ نے فرمایا تاجدوہ ابیدون نسائکم، تم سب میں سے کس کی زوجہ ہے، کس کی عورت ہے جو میرے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے محمد میرا باپ ہے؟ مجھے منبر رسول کی قسم ہے کسی بندے نے اٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کہا اے رسول کی بیٹی صرف تو رسول کی بیٹی نہیں، تیری اور بہنیں بھی ہیں، صرف تیرا شوہر رسول کا داماد نہیں، ہم بھی رسول کے داماد ہیں۔ پورا دربار خاموش تھا۔ سیدہ جانتی تھی کل کو بڑی بڑی بیٹیاں بنائی جائیں گی، بڑے بڑے داماد بنائے جائیں گے۔ سیدہ نے قیامت تک کے مورخین کے چہرے پہ تماچا مار دیا اور بتا دیا دنیا والوں یاد رکھنا محمد کا داماد فقط وہ ہو سکتا ہے جو کرار ہو، فرار نہیں۔ کیا کہنے بھائی، وہ جو پیچھے بھائی کھڑے ہیں اللہ آپ کو بھی سلامت، ہاتھ بلند ہو گئے آپ کے بھی، مل کے قدری نعرہ۔ کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت، آپ جی اللہ، بہت شکریہ میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہوتی تو کہتے، ہوتی تو کہتے، اور یاد رکھے خطبہ فتق صرف شیعوں کی کتابوں نہیں، اہل سنت مکتب کی کتب میں لکھا ہو، وہ الگ بات ہے پڑھتے نہیں، اگر پڑھ لیں تو یہ ہمیں ملا اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جیسے طاہر قادری صاحب سے لے کر طارق جمیل نے بھی کہا علی کو مولا کہنا چاہیے، حق ہے، اپنے ناراض ہو گئے۔ آپ سلامت رہے۔ جب کہا نا علی کو مولا کہنا چاہیے، اپنے ناراض ہو گئے، یہ آپ نے کیوں کہا؟ تو طارق جمیل صاحب آپ کا حق بنتا تھا، آپ کہتے علی کا ذکر ہے مسکرا لیجئے، حلالی ہوتے تو شک نہ کرتے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا بندے حیران پریشان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت سلمان محمدی چلتے 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 در سیدہ پہ آئے، ابھی دروازے پہ دستک دی نہیں، بی بی فضا اندر سے بولے سلمان پلٹ جاؤ، مولا گھر نہیں ہے۔ فرمایا فضا دروازہ تو کھول، جب دروازہ کھلا فضا میں نے دروازے پہ دستک دی نہیں،
میں کچھ بولا نہیں، تو نے کچھ پوچھا نہیں، تجھے کیسے پتا کہ دروازے پہ سلمان کھڑا ہے؟ ہائے ہائے، جاگنا بھائیو۔ جناب فضا فرماتے ہیں سلمان تو اس در پہ کھڑا ہے جہاں پہ ملائکہ کا آنا جانا ہے، اور ایک لہجے میں، ایک طنزیہ لہجے میں بی بی فضا نے کلام کیا۔ سلمان کہتے ہیں فضا کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی؟ کیا تو نہیں جانتی رسول نے مجھے منا اہل بیت کہا ہے کہ میں اہل بیت کی مسند پہ فائز ہوں؟ فرمایا بھیا سلمان ذرا دھیان سے بات کرو، غور سے کرو، سوچ کے کرو، تو اہل بیت کی مسند پہ فائز ہے، مگر دہلیز کے اس پار میں اہل بیت میں رہتی ہوں۔ کیا کہنے بھیا آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے، سید آپ سلامت رہے۔ اچھا سلمان کہتے ہیں فضا تجھے کس چیز کا غرور ہے؟ فرمایا بھیا سلمان غرور تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، تکبر وہ کر سکتا ہے، انسان کے لیے تکبر ہے ہی نہیں، غرور ہے ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سن لو، کیا یہ فخر کم ہے کہ قیامت کے روز آدم کی اولاد کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی، فضا پہلے جنت میں جائے گی؟ اچھا یہ جملہ پھر اللہ سنیے، فرمایا سلمان اگلی بات سنو، کیا یہ فخر کم ہے حسنین بھی کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، فضا پہلے جائے گی؟ فضا وہ جنت کے سردار، تو جنت کے سرداروں سے پہلے جانے کی بات کر رہی، گھر کی کنیز ہے، نوکرانی ہے۔ جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں بھیا سلمان ذرا آہستہ بول، کوئی کم ظرف نہ سن لے، میں علی سے بھی پہلے۔ خدا کی قسم میں ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں، چند بندے مجھے حیران پریشان نظر آ رہے ہیں، ابھی آپ کی 2 لمحوں میں پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ سے زیادہ حیران سلمان تھا۔ فرمایا کہ مولا سے پہلے، فرمایا سلمان سیدہ سے پہلے، سیدہ کا نام ہے، فرمایا سلمان رسول سے بھی پہلے۔ اب سلمان رکے نہیں، یا رسول اللہ گھر کی کنیز ہے، سر پہ بٹھا رکھا ہے، کوئی حد ہوتی ہے، مجھ سے تو بحث کر رہی تھی، اس نے کہا وہ آپ سے بھی، سیدہ سے، حسن حسین سے، علی سے پہلے۔ سلمان اچھا ایسا کہا، چلو چلتے ہیں، جانتے رسول تھے۔ اب رسول آئے، صحن میں آئے، سلمان دروازے کے اس پار کھڑا ہو کر دیکھ رہے، گھر میں نہیں آ سکتا۔ فضا جی یا رسول اللہ، فضا میں نہیں کہہ رہا، سلمان کہہ رہا ہے۔ آپ نے باریکی پہ نظر نکلا، آپ کو سلامت رکھے۔ فضا نہیں کہہ رہا، سلمان کہہ رہا ہے۔ تم نے کس بلبوتے پہ، کس معیار پہ یہ دعویٰ کیا تم ہم سب سے پہلے جاؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، آپ نے تو فرمایا تھا قیامت کا میدان ہوگا، بروز محشر ہوگا، آدم کی اولاد ساری کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی، سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی، جو ایک نوری ناکے پہ سوار ہوگی اور اس ناکے کی مہار فضا کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یا رسول اللہ مہار والا تو پہلے جاتا ہے۔ کیا کہنے بھئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو، بہت شکریہ۔ جو میرے سردار باہر کھڑے ہیں، آپ بھی پوچھ رہے ہیں، سلامت رکھے۔ آپ جیئے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات مشکل تو نہیں ہوئی؟ آج دور ایسا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اچھا نام میں نہیں لیتا کہ بانی مجھے یہ نہ کہیں کہ حضور آپ نے نام کیوں لے لی۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو مومنین کی تو جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں، میری بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور حقیقت بات ہے کہ ممبر پہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ چوری نہ کی جائے، یہ نہ کیا جائے، جب میں باہر نکلا میری
اچھا یہاں پہ کسی کا موبائل گم ہو جائے نا، نقیب ممبر صاحب نے شیخ بھائی آئے ممبر پہ، کسی مومن کا موبائل گر گیا، جنہیں چکیاں اندر جیب اور کٹ لیں، تو پھر ہم باہر نکل کے کیا کہتے ہیں؟ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ علی کے شیعوں کا کام یہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ یقین کیجئے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے زمین کے پیچھے، بٹوارے ہو گئے، بہن بھائی الگ ہو گئے صرف زمین کے پیچھے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے صرف جائیداد کے پیچھے، دولت کے پیچھے۔ ہر بندے کو کل کی فکر، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ آج یہ روایت سن لیجئے، انشاءاللہ جس بندے کے دل میں اتر جائے گی وہ کل کی فکر کرے گا ہی۔ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں حضرت مقداد آئے، جانتے کون؟ صحابی رسول۔ سلمان 10ویں درجے پہ، ابو ذر 9ویں پہ، 8ویں درجے پہ مقداد ہے۔ دستک دی، علی بن ابی طالب آئے، تشریف لائے۔ مقداد خیریت ہے؟ اس رات کے اندھیرے میرے دروازے پہ سر کچھ ہوا۔ یا علی آپ تو جانتے ہیں جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے آپ کے در کے علاوہ کوئی دوسرا در ہے ہی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مقداد کیا ہوا؟ یا علی 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں۔ کون ہے؟ 8ویں درجے والا۔ میں نے پہلے روایت پڑھی، ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ گھر میں فاقہ، صحابی رسول، علی کا شیعہ، اتنا بڑا صحابی، گھر میں 3 دن سے فاقہ، بیوی بچے بھوکے، کچھ کیجیے۔ سرکار فرماتے سلمان مقداد جو تیرے پاؤں کے پاس پتھر پڑا اسے اٹھاؤ۔ مقداد اٹھایا۔ سرکار اسے کیا کرنا؟ مقداد ہم کچھ نہیں کریں گے، کرنا بھی تو نے ہے۔ سرکار بتائیے کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ مقداد پتھر کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ کہے یا علی۔ مقداد کہتے ہیں جیسے میں نے پتھر کی طرف دیکھ کے یا علی کا جو پتھر تھا وہ سونا ہو گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، جیے ہزاروں برس۔ علی فرماتے ہیں مقداد اسے بازار میں جا کے فروخت کرو، بیچو، گھر سے فاقہ دور کر۔ اب آقا محمد باقر مجلسی لکھتے اتنا سونا تھا اگر مقداد 1 سال تک کچھ نہ کرتا، صرف گھر میں بیٹھا رہتا، اچھا لباس پہن سکتا تھا، بچوں کو پہنا سکتا تھا، اچھا کھا سکتا، اتنا سونا تھا۔ لیکن مقداد تھے شیعہ، مومن، صحابی رسول۔ اب علی کا شیعہ بتائے گا کہ علی کے حکمداروں کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے۔ ایک اور پتھر لیا، مارا سونے پر، اتنا سا سونا لے کر ابا کے دامن میں ڈالا۔ یا علی یہ آپ لے لیجیے۔ علی فرماتے مقداد تم اس دروازے پہ کھڑے ہو، جب ہم کوئی چیز دے دیں پھر واپس نہیں لیتے۔ علی فرماتے مقداد اسے بھی لے جاؤ، یہ تمہارے کل کے کام آئے گا، کل پھر تیرے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، پھر تو اس دروازے پہ چل کے آ جائے گا۔ حضرت مقداد بتائیں گے کہ مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے؟ جس بندے کو لفظ سمجھ آئیں وہ میرے ساتھ ضرور کلام کرے، بولے، تاکہ مجھے پتا چلے مجمع جاگ رہے، سویا ہوا نہیں۔ حضرت مقداد نے ابا کے دامن سے وہی سونا چھوٹا سا نکالا، فرمائے یا علی صرف آج رات کے لیے، بس آج رات کے لیے میرے اور میرے بیوی بچوں کے لیے اتنا سا سونا کافی ہے۔ اب کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو۔ حیدر جی ہزاروں برس، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جی ہزاروں برس، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ آج میرا دل ہے کہ ہم اسے پرسا دیں جو اپنا وطن چھوڑ کے سفر کرتی 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 بی بی لاہور میں آ گئی۔ خدا کی قسم کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی شہید زین چھوڑتا، آقا حسین اس کا لاشا اٹھا کے خیمے لے آتے۔ ہر شہید ہونے والے کی آس تھی، تمنا تھی، وہ جانتا بھی تھا اگر میں شہید ہو جاؤں گا
میرا لاش آقا حسین اٹھانے آئے. مگر اتنا غریب ہے مسلم کہ کوفے کی گلیوں میں اس کا لاشا اٹھانے والا ہو. میں کہہ گیا آپ پیچھے رہ گئے. 18,000 بندے نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی. جب اس ابن زیاد نے اعلان کیا نا کوئی بندہ مسلم کو پناہ نہ دے، اگر پناہ دی تو گردن تن سے جدا کر دیں. ایک رات ایسی آئی، دونوں شہزادوں کو انگلیوں سے لگا کے رات کے اندھیرے میں حضرت مسلم ابن عقیل جس گلی میں جاتے ہیں مسلمان مسلم کو دے کے اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں. دونوں شہزادے پوچھتے ہیں بابا جب ہم کوفہ آئے تھے کوئی بندہ آپ کو اپنے گھر میں دعوت پہ بلا رہا ہے، کوئی اچھا لباس ہدیہ دے رہے ہیں، آج مسلمانوں کو ہو کیا گیا؟ بس بچوں کو جواب نہیں دیا، ہاتھ تھامے رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے گلی میں آئے. ایک دروازہ کھلا تھا، ایک شخص باہر کھڑا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا نا مسلم ابن عقیل آ رہے، دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا. فرمایا اے مسلمان یہیں پہ ٹھہر جا، ایک لمحے کے لیے میری بات سن لے. فرمایا کہ تو مجھے پناہ نہ دے. ابن زیاد نے کہا جس نے مسلم کو پناہ دی اس کا میں سر تن سے جدا کروں گا. فرمایا ابن زیاد کی دشمنی بچوں سے تو نہیں ہے، اگر تو چاہے کچھ لمحوں کے لیے ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لے. اس نے کہا مسلم ابن عقیل میں ان بچوں کو گھر میں پناہ نہیں دے سکتا، میری اپنی چھوٹی اولاد ہے. مسلم رو کے کہتے ہیں مسلمانوں حیا کرو، ایک لمحے کے لیے جب میں یہ گلی کا موڑ مڑ جاؤں تب تیری مرضی، چاہے زہرا کی اولاد کو گھر میں رکھ چاہے گلی میں نکال. تنہا ترین مسلم کوفہ میں. اب روایت کہتی یہاں آقا حسین کا قافلہ مکہ پہنچا، یہاں ایک اور مقام ہے وہاں پہ پہنچا. خیام لگے تھے. حضرت عباس علیہ السلام بیبیوں کے خیموں کے قریب سے گزرے. علی کی بیٹیاں رو رہی تھی. عباس نے پوچھا نہیں، چلتے چلتے آقا حسین کے خیمے میں آئے. دیکھتے کیا ہیں؟ آقا حسین نے امامہ اتار کے گریہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ آقا حسین کیا وجہ ہے؟ بیبیاں بھی رو رہی ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں. فرمایا عباس تجھے میں ایک منظر دکھاتا ہوں لیکن وعدہ کر تو جلال میں نہیں آئے گا، میرے ساتھ ضد نہیں کرے گا. فرمایا آقا حسین میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی بات کی ضد کروں گا نہیں. فرمایا عباس میری دو انگلیوں میں دیکھ. عباس دیکھتے کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، ایک بغیرت نے زلفوں میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے جا رہے ہیں، دوسرا تازیانے مارتا ہے. عباس کہتے ہیں آقا اس کا کوئی بچانے والا نہیں، اس کا کوئی چھڑانے والا نہیں. کہا عباس ذرا غور سے دیکھ، یہ کوئی غیر نہیں، یہ مسلم ابن عقیل ہے. کہا آقا تجھے اپنی ماں زہرا کی چادر کا واسطہ اور مجھے اجازت دے، اور میری بہن اجڑنے والی ہے. سینوں پہ ہاتھ مارتے آنا، ہائے مسلم کی صدا بلند کرتے آنا. بڑا غریب ہے مسلم. چھت پہ آگے مسلم کو لے کے ایک روایت پڑھوں. میں زیادہ سخت روایت پڑھتا نہیں، اگر کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کیجیے گا. کوفہ سے ایک تاجر سفر کرتے کرتے اس جگہ سے گزرا جہاں پہ آقا حسین کے خیام تھے. آقا حسین فرماتے ہیں عباس جی مولا، ابھی کچھ لمحوں کے بعد وہاں سے ایک تاجر گزرے، اس تاجر کو بلا کے میرے پاس لا. حضرت عباس گئے. فرمایا کہ آقا حسین بلاتے ہیں. فرمایا حسین کون؟ فرمایا نواسہ رسول. مسلمان تھا، تڑپ کے اپنے اونٹ سے اترا، چلتا چلتا قریب آیا. فرمایا عباس تم اپنے خیمے میں چلے جاؤ. حضرت عباس اپنے خیمے میں چلے گئے. تاجر کو پاس بٹھایا اور فرمانے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفہ سے. فرمایا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ کیا تم نے وہاں پہ
میرا مسلم دیکھا ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں یاد رکھنا، آہستہ بتانا، آواز اونچی نہیں کرنی، کہیں مسلم کی بیٹیاں نہ سن لیں۔ یا زہرا کیا تم نے میرا مسلم دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں مولا جب میں کوفہ سے نکلا کوفہ کے بچے کھیل رہے تھے۔ امام پوچھتے میں کہہ رہا ہوں کیا تو نے میرا مسلم دیکھا؟ مولا وہ بچے عام بچے نہیں، شرابیوں کے بچے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کیا تو نے میرا مسلم دیکھا؟ کہتے ہیں مولا وہ جو بچے تھے عام بچے نہیں، بدماشوں کے بچے تھے۔ مولا پوچھتے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا تو نے میرا مسلم دیکھا؟ تڑپ کے زمین سے اٹھا۔ اب جو بندہ ہائے نہ کر سکے ایک مرتبہ گھر جا کے سیدہ سے معافی ضرور مانگنا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں تو چھپا رہا تھا، اگر سن سکتے ہیں تو سن لیجئے۔ مولا وہ بچے کسی چیز سے نہیں، مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے۔ مسلم کا سر کبھی اس بچے کی ٹھوکروں میں آتا، کبھی اس بچے کی ٹھوکروں میں۔ یا زہرا یا زہرا دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے کے آئے، سر تن سے جدا کیا۔ حضرت عباس منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا آقا حسین اب تو ہمارا مسلم شہید ہو گیا۔ لاشے کو ان کتوں نے دارالامارہ کی چھت سے پھینکا، لاشا زمین پہ آیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں آقا ہے تو مسلمانوں کا شہر، کوئی تو مسلم کو دفن کر دے گا، کوئی تو چارپائی اٹھا کے لے آئے گا، کوئی تو کفن لے آئے گا، کوئی تو غسل کا انتظام کرے گا۔ تڑپے حسین اپنی جگہ سے، فرمایا عباس اب منظر کو دیکھ، جیسے مسلم کا لاشا دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ آیا، کوئی بغیرت رسی لے آیا، کوئی تازیانہ لے آیا، کوئی گھوڑا لے آیا۔ انہوں نے مسلم کی ٹانگ کے ساتھ مسلم کی رسی باندھنی شروع کی۔ مسلم کا لاشا کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی گلی میں، ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا رو رو کے کہتی ہے او مسلمانوں حیا کرو، او میرا مسلم، او میرا غریب مسلم، ماتم حسین۔